نفرت ہے تم سے ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے ناظرین، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 4 کی طرف۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ پریہا صوفے پر بیٹھی اپنے موبائل میں مصروف تھی تو ریان نے اس سے پوچھا تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے؟ پری نے دھیمے سے اسے جواب دیا اور اپنی بے چینی اس پر واضح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ریان بیڈ سے اٹھ کر پریہا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر سے اسے بے چین ہوتا دیکھ رہا تھا۔ یہ ضروری تھا کہ وہ کچھ بولے ورنہ وہ اندر ہی اندر خود کو ختم کرتی رہتی۔ دیکھو پری، میں کل سے تم سے معافی مانگ رہا ہوں، کیا تم میری ایک غلطی مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ ریان نے پریہا کا ہاتھ تھامے کہا، ہاتھ چھوڑو میرا اور دور رہو مجھ سے۔ ایک غلطی؟ ہاں ایک غلطی مسٹر ریان سکندر شیخ، یہ کوئی آپ کی ایک غلطی نہیں ہے، آپ کی غلطیوں کی لسٹ ہے میرے پاس، اور رہی بات ایک غلطی کی تو میں آپ کو ذہن نشین کروا دوں، تم نے جو مجھے کچھ بھی میرے بابا اور میرے ساتھ کیا تو اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ جس محبت کو پانے کے لیے تم نے میری زندگی برباد کی ہے، نہ یہی محبت تمہارے چہرے کی ہنسی چھینے گی، تم پل پل تڑپو گے مگر اس محبت کو نہیں پا سکو گے۔ پریہا اب اپنا دن بھر کا سارا غصہ ریان پر نکال رہی تھی۔ اس کے بابا کا اس سے بات نہ کرنا، اس کا محتاب بیگم سے جھوٹ بولنا اسے بہت پریشان کر رہا تھا۔ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی تھی، ایک جھوٹ اس کے اندر بے چینی پیدا کر رہا تھا جسے وہ نہ چھپا پا رہی تھی اور نہ دکھا پا رہی تھی۔ ریان کو پری کے الفاظ بہت دکھ ہوا، مگر پھر بھی وہ پری کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا جو اب اپنا غصہ نکال کر تھوڑی ہی سے ہی پہلے سے پرسکون لگی۔ پری نے ریان کو مسکراتا دیکھ وہ سمجھ گئی کہ اس نے یہ ٹاپک شروع ہی کیا۔ گہری سانس خارج کرتی پری نے اپنا ہاتھ ریان کی گرفت سے چھڑایا اور اٹھ کر بالکونی میں آ گئی۔ اب اسے ریان سے گھبراہٹ ہو رہی تھی، وہ کتنا ہی برا سلوک اس کے ساتھ کرتی وہ کچھ نہیں کہتا تھا۔ اسے بھی تو الٹا غصہ کرنا چاہیے تھا مگر نہیں، وہ غصہ کرنا تو دور کبھی شکوہ بھی نہیں کرتا تھا۔ بالکونی میں رکھے خوبصورت جھولے پر پری جا کر بیٹھ گئی۔ لندن میں اس نے ریان کو ایک اچھا انسان مانا تھا، وہاں اس نے اس کی دیکھ بھال کی تھی، اس کا بہت خیال رکھا تھا، وہاں وہ اکیلی تھی اور اس کا سائبان بنا تھا۔ پری اسے اپنا دوست ماننے لگی تھی، مگر ریان کا واپس پاکستان آ کر رویہ بدلا، مگر یہ رویہ پہلے بہت الگ تھا۔ پری اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی، اگر ریان کا یہی رویہ رہا تو کیسے اس سے بدلہ لے گی؟ ریان نے اس سے اس کی سب سے بڑی خوشی کو چھینا تھا، دلاور کے ساتھ زندگی گزارنے کی خوشی۔ بچپن سے ہی اس نے اسی کے بارے میں سوچا تھا اور اس کی تصویروں کو دیکھ کر اس کی رات ہوتی تھی اور اسی کو دیکھ کر اس کی صبح ہوتی تھی۔ پریہا اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ ریان اس کے ساتھ آ کر جھولے پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگ گیا۔ پری کے لیے لائی ہوئی چین ریان اسے پہنانے لگا۔ نازک سی چین تھی وہ، جس سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ڈائمنڈ اور موتی لٹک رہے تھے۔ وہ بہت ہی نازک اور خوبصورت چین تھی۔ پری سمپل چیزوں کو پسند کرتی تھی اور ریان نے اس کے ذوق کے عین مطابق ہی اس کے لیے تحفہ پسند کیا تھا۔ چین پہنا کے ریان اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ پریہا نے بھی نہ جانے کتنی دیر اس کے سینے پر سر رکھے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر کے لیے سے ہی اسے سکون ملا، جو بے چینی اسے کافی دیر سے ہو رہی تھی ریان کے ساتھ وہ دور ہو چکی تھی۔ آنکھیں موندی وہ دونوں ایک دوسرے کو بس محسوس کر رہے تھے۔ ریان کے موبائل پر کسی کی کال آئی تو فون کی آواز پر پری ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ریان کو دور دھکا دیتی وہ وہاں سے اٹھ کر واش روم کے اندر چلی گئی اور ریان نے فون اٹھا کر دیکھا تو سفیان کا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس وقت اس کے فون کا بجنا ریان کو شدید بدمزہ کر گیا اور اس نے فون سوئچ آف کیا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ کافی دیر کے بعد پری باہر آئی تو ریان شاید سو چکا تھا اور پھر ایسا لگا کہ اب وہ بھی صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ نیند اسے کوسوں دور تھی تو وہ بھی آنکھیں بند کیے لیٹ گئی اور بس۔ پتہ نہیں کب پری بیٹا تم یہاں منال نے تو مجھے بتایا تھا کہ آج تم نہیں آؤ گی۔ جی میم، وہ طبیعت کچھ ناساز تھی مگر آج آپ کو انجیکشن دینا تھا تو میں آ گئی۔ بیٹا تم سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے میم مت کہا کرو، وہ آنٹی بول لیا کرو۔ مہتاب بیگم کو پری کا انہیں میم کہنا کتنا برا لگتا تھا۔ وہ منال کو بھائی، علی بھابھی اور علی کو بھائی کہتی تھی مگر انہیں میم کہہ کر ہی مخاطب کرتی۔ میں کیا کروں، آپ میری میم ہیں اور آپ کے لیے تو یہی یہاں جاب کرتی ہوں اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوشش نہیں کی مگر میم ہی نکلتا ہے، منہ سے کیا کروں؟ پریہا نے وضاحت کی تو مہتاب بیگم خاموش ہوگی۔ وہ ہمیشہ پری کو ٹوکتی تھی اور پری ہمیشہ انہیں ایک ہی جواب دیتی، میں آپ کے لیے کھانا لے آتی ہوں۔ پری کھانا لانے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر منال نائل کو کھانا کھلا رہی تھی اور ساتھ ہی ماہم کو بھی گود میں لیا ہوا تھا۔
بھابھی کیسی ہیں آپ؟ پریہا نے منال کو مخاطب کیا۔ نائل پری کو دیکھ کے دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا۔ پری پریشان ہو بہت ہی، ایک چھوٹی سی جو کہتی ہے ہر وقت میرے ساتھ رہو، اور ایک یہ جسے ہر وقت اس کی پری چاہیے۔ دیکھو نا، کب سے کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی ہوں مگر اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ منال نے پری کو دیکھ کے جہاں سکھ کا سانس لیا ہو وہیں اپنی پریشانیوں سے بتانے لگی۔ پری منال کی حالت دیکھ کر مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، میں میم کو کھانا دے کر آؤں، پھر نائل کو کھانا کھلا دوں گی۔ پری منال کو کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تمہاری تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو نہ تو تم کیوں آئی ہو آج؟ منال کو اب یاد آیا علی نے اسے بتایا تھا کہ پری کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ نہیں، اتنی بھی خراب نہیں تھی، بس سر میں بہت درد کر رہا تھا اور تھکن بھی بہت لگ رہی تھی تو آج نہیں آ رہی تھی، مگر پھر یاد آیا کہ آج میم کو انجیکشن دینا ہے اس لیے آ گئی۔ پری نے تفصیل بتائی تو منال ماہم کو لیے پری کے پاس آئی۔ طبیعت مجھے ابھی بھی تمہاری ٹھیک نہیں لگ رہی۔ جس پری کو میں 1 سال سے جانتی ہوں اس کا چہرہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا اور آج تم مرجھائی سی لگ رہی ہو۔ کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ منال کو اپنے لیے فکر مند پایا تو پری کو اس پہ ڈھیروں پیار آیا اور وہ ریان کے بارے میں بتانا چاہتی تھی مگر وہ منال کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ریان منال کا بہت لاڈلا دیور تھا اور وہ اسے بہت پیار کرتی تھی۔ نہیں بھابھی، ایسا کچھ نہیں ہے، طبیعت تھوڑی خراب ہے بس اسی لیے، منال سے بہانہ کرتی پری کھانے لیے مہتاب بیگم کے کمرے میں چل دی اور انہیں کھانا دیا اور پھر واپس نیچے آ کر نائل کو کھانا کھلانے لگی۔ سفیان کو بھیج کر ریان واپس گھر میں آیا تو دیکھا پری نائل کو کھانا کھلا رہی تھی۔ ریان بھی ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ ریان نے لہجے ہوئے پری کا حال پوچھا۔ آپ سے مطلب؟ پری نے بے رخی سے جواب دیا۔ نائل لگتا ہے آپ کی پری کی طبیعت واقعی خراب ہے، جبھی تو دیکھو کتنی بے رخی سے جواب دیا۔ نائل کو ریان پری کو نظروں کے حصار میں لیے نائل سے مخاطب تھا۔ نہیں چاچو، پری ٹھیک ہے، دیکھو فیور بھی نہیں ہے، نائل نے پری کے چہرے کو چھو کر کہا تو ریان نے بھی اپنا ہاتھ پری کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ اچھا ذرا میں بھی تو دیکھوں پری، مگر پری نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ غصے سے ریان کو دیکھتی وہ سرخ چہرہ لیے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ نائل اور ریان اسے یوں جاتا دیکھ کر دیکھتے ہی رہ گئے۔ چاچو، آپ نے جو میری پری کو ناراض کر دیا، نائل نے ریان سے شکوہ کیا۔ میں نے کیا کیا نائل؟ میں تو بس فیور چیک کر رہا تھا۔ پری کا سرخ چہرہ نظروں میں سمائے ریان حباست سے مسکرا دیا۔ کب تک بھاگو گی مس پری؟ جتنا دور بھاگو گی اتنا میرے لیے چیلنج بن جاؤ گی، اور ریان سکندر شیخ چیلنجز بہت پسند کرتا ہے۔ پریہا گھر پہنچی تو دیکھا اس کی ساس کم خالہ جان احمد صاحب سے باتیں کر رہی تھی۔ پریہا انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی مگر یہ دیکھ کر ٹھٹک گئی کہ احمد صاحب اور اس کی خالہ جان دونوں کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پریہا بھی ابھی تھوڑی پریشان ہوئی مگر انجان بنتے ہوئے کمرے میں گئی۔ السلام علیکم خالہ جان، کیسی ہیں آپ؟ کب آئی اور آپ نے مجھے اتنے مہینوں سے کال کیوں نہیں کی؟ پریہا بولنے پہ آئی تو بولتی ہی چلی گئی اور نفیسہ بیگم اسے دیکھ مصنوعی مسکراہٹ سے ہنس دی۔ بس بیٹا، وہ کچھ کام تھا اسی لیے نہیں بات کر پائی۔ خالہ جان کو اٹک اٹک کر بولتے دیکھ کر پریہا کی چھٹی حس اسے کچھ غلط ہونے کا کہہ رہی تھی مگر پھر بھی پریہا اپنے خیالوں کو دھتکار کر زبردستی ہی مسکرا رہی تھی۔ احمد صاحب نے اپنی پری کا کھلتا ہوا چہرہ دیکھ کر کرب سے آنکھیں میچ لیں اور نفیسہ بیگم نے پریہا کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور آنکھیں نمی لیے کہنے لگی، پریہا، میری اور تمہاری مما کی یہی خواہش تھی کہ تم میرے دلاور کی دلہن بنو مگر میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پا رہی ہوں۔ نفیسہ بیگم اسے کیا کہہ رہی تھی وہ سب کچھ سمجھ کے بھی نہ سمجھوں کی طرح بس اسے دیکھی ہی جا رہی تھی۔ بیٹا، دلاور کو دبئی میں ہی کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے، نہ تو وہ پاکستان آنا چاہتا ہے اور نہ ہی یہاں شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ تو کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ پریہا کو محسوس بھی نہ ہوا کب اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا۔ نفیسہ بیگم کی باتیں تھی یا کوئی لوہے کا پگھلا ہوا سیسا جو مانو اس کے کانوں میں انڈیلا جا رہا ہو۔ نفیسہ بیگم اپنی بات مکمل کر کے اب آنسو بہا رہی تھی اور پریہا کی نظر جیسے ہی احمد صاحب پر پڑی وہ وہیں چونک گئی۔ اس کے بابا سر جھکائے بیٹھے تھے۔ کیوں؟ اس سب میں ان کی کیا غلطی تھی؟ وہ کیوں ایسے شرمندہ ہو رہے تھے؟ پریہا، اب سنبھلنا پڑے گا اپنے بابا کے لیے۔ اسے اپنے آنسوؤں کو روکنا پڑا۔
ریان اپنے کمرے میں ٹہلتا ہوا پری مسلسل پریہا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ عموماً ایسے لڑکیوں سے بات کرنے میں کبھی جھجک محسوس نہیں ہوئی، مگر پریہا کے معاملے میں وہ کیوں جھجکا تھا؟ کیوں اسے بات کرتے ہوئے وہ سوچ سمجھ کر اپنے الفاظ کا انتخاب کرتا تھا؟ کیا تھا اس کی شخصیت میں کہ وہ چاہ کر بھی اس کے قریب جانے سے گھبراتا تھا؟ ایسا کچھ خاص تھا؟ کیا وہ دوسری لڑکیوں سے مختلف تھی؟ کیا وہ غیر لڑکوں سے دور بھاگتی ہے اس لیے اس کی شخصیت میں ایک انوکھا پن تھا؟ کیا آج کے دور میں بھی کوئی اتنے مضبوط کردار کی لڑکی بھی ہوتی ہے؟ یہ سب کچھ وہ پریہا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ریان پریہا کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ آج جب وہ اس کا چہرہ چھونا چاہ رہا تھا، اس نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا اور کتنے غصے میں وہاں سے اٹھ کر گئی۔ پریہا کو یوں جانا ریان کو بہت ناگوار گزرا تھا۔ اس سے اس بے عزتی کا بدلہ کیسے لوں؟ وہ اس وقت یہی سوچ رہا تھا، مگر اب جب کہ اس کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو پتہ چلا کہ غلطی تو اس نے ہی کی تھی، لیکن اب اگر پیچھے ہٹا تو سفیان میرا مذاق بنائے گا، میرے دوست میرا مذاق اڑائیں۔ ریان کو اس وقت یہ فکر تھی کہ کہیں وہ پریہا سے دوری بنا کر دوستوں میں مذاق نہ بن جائیں، لیکن اگر میں نے کچھ کیا تو پری کو دکھ نہ ہو۔ جانے انجانے میں ہی سے ہی ریان کو پری کی فکر ہو رہی تھی، اس لیے وہ بڑے ہی احتیاط سے الفاظ استعمال کرتا تھا۔ احمد صاحب پری کو کئی آوازیں دے چکے تھے، مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ پری کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ پریہا کے کمرے کا دروازہ کھول کے دیکھا تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ کھڑکی سے پردے ہٹا کے احمد صاحب نے پریہا کے پاس آئے اور اس کے سر پر سے کمبل ہٹایا۔ پری ابھی بھی نیند سے نہیں جاگی تھی۔ اب احمد صاحب کو تھوڑی فکر ہوئی۔ پری کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ بخار سے تپ رہی تھی اور پری بخار کی وجہ سے نیم بے ہوش ہو گئی تھی۔ پری بیٹا آنکھیں کھولو۔ پری احمد صاحب اسے آواز دے رہے تھے، مگر وہ تو کچھ سن ہی نہیں پا رہی تھی۔ احمد صاحب کچھ پریشان ہوئے اور اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر انہیں اور بھی پریشانی لاحق ہوگی کہ اب اس حال میں وہ کیا کریں۔ ریان آج بھی صبح سے پریہا کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کل کے رویے کے لیے شرمندہ تھا، مگر دوپہر ہونے کو آئی تھی، مگر پریہا کا تو کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ریان اپنی مام کے کمرے میں گیا تو اس وقت کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ مام کیسی ہیں؟ ریان ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان سے خیر و خیریت پوچھ کے پری کے متعلق پوچھنے لگا۔ مام، یہ جو آپ کی نرس ہے وہ زیادہ چھٹیاں نہیں کرتی؟ اور ریان نے عام سے انداز سے ہی پوچھا۔ نہیں بیٹا، وہ تو بہت تابعدار بچی ہے، روز آتی ہے، پتہ نہیں اسے اچانک کیا ہو گیا۔ کل بھی اس کی طبیعت خراب تھی، مگر وہ صرف مجھے انجیکشن دینے آئی تھی، اور آج کیوں نہیں آئی معلوم نہیں۔ میں علی کا انتظار کر رہی ہوں، وہ لنچ پہ آئے تو اس سے کہوں گی کہ احمد اور پری کی خیریت پوچھے ذرا۔ تو مام آپ مجھے نمبر دیں، میں کال کر لیتا ہوں۔ ارے ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ اس ڈائری میں ہوگا، پری کا نمبر وہاں سے لے لو اور اسے پوچھو۔ ریان نے ڈائری سے پری کا نمبر اپنے موبائل میں ڈائل کیا اور بیل کے بعد فون احمد صاحب نے اٹھایا۔ 45 بیل کے بعد احمد صاحب نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم۔ ریان نے پہلے ہی سلام کیا اور پھر پری اور ان کے متعلق پوچھنے لگا۔ وہ مام پوچھ رہی ہیں پری کی طبیعت کیسی ہے، کیونکہ وہ آج آئی نہیں تو اسی کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں وہ۔ بیٹا پری کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں اسے ہسپتال لے کر آیا ہوں۔ مہتاب بیگم سے کہہ دیجیے گا کہ پری کچھ دن آپ کے پاس نہیں آ سکے گی۔ احمد صاحب نے جو بھی بتایا ریان نے وہ سب اپنی مام کو بتا دیا۔ بیٹا ان سے پوچھو وہ کس ہسپتال میں ہیں، مہتاب بیگم نے ریان سے کہا۔ انکل آپ کس ہسپتال میں ہیں؟ احمد صاحب نے ہسپتال کا نام بتا کے کال کاٹ دی۔ بیٹا شاید علی آج نہیں آئے گا، تم ہسپتال چلے جاؤ، احمد اکیلا ہے اور پری اس کی اکلوتی بیٹی ہے، اسے وہاں کسی کی ضرورت ہوگی۔ جی مام۔ ریان مہتاب بیگم کی بات سن کر ہسپتال کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہسپتال پہنچ کے ریان نے ریسیپشن سے پریہا کی معلومات لے کر ICU پہنچا تو دیکھا احمد صاحب ڈاکٹر میں مصروف تھے۔ ڈاکٹر میری بیٹی کو ہوا کیا ہے؟ احمد صاحب ڈاکٹر سے پوچھ رہے تھے، تبھی ریان بھی وہاں پہنچ گیا۔ جی ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوتے بچا ہے، اگر وہ 1-2 گھنٹے ایسے ہی بے ہوش رہتی تو ایسا ہو سکتا تھا۔ مجھے لگتا ہے انہوں نے کسی بات کی ٹینشن لی ہے اور اپنے دماغ پر سوار کر لی ہے۔ احمد صاحب بخوبی جانتے تھے کہ وہ کیا ٹینشن تھی، مگر ریان کو لگا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ پچھلے 2 دن سے پری کے ساتھ جو رویہ اختیار کیے ہوئے تھا، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب مس پریہا بہتر ہے، ہم 2 دن تک انہیں اپنی نگرانی میں رکھیں گے اور پھر آپ انہیں گھر لے جا سکیں گے۔
ڈاکٹر اپنی بات مکمل کر کے جا چکا تھا۔ احمد صاحب بینچ پر بیٹھ گئے جبکہ ریان ICU میں لیٹی پریحا کو دیکھ رہا تھا۔ علی اور منال ہسپتال پہنچے تو احمد صاحب اکیلے بینچ پر بیٹھے تھے۔ السلام علیکم انکل، علی اور منال نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، احمد صاحب نے شائستگی سے جواب دیا۔ پری کیسی ہے اب؟ منال نے سوال کیا۔